آپ کے سامنے معاذ اللہ کسی صحابی، دیکھو اس لیے علماء نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر اتنی حدیثیں کیوں ہیں؟ تم ایسے مردوں کی طرح بیٹھو گے تو پھر کیسے تقریر ہوگی؟ غور ذرا توجہ کرو. سوال ہوا کہ حضرت علی کے فضائل میں زیادہ حدیثیں کیوں ہیں؟ علماء نے کہا اس لیے کہ حضرت علی کے دور مبارک کے اندر خارجی پیدا ہوئے جو حضرت علی کی تنقیص کرتے تھے اور حضرت علی کے خلاف بکواس کرتے تھے. اس وقت سنیوں نے جتنی احادیث حضرت علی کے فضائل میں تھی اس کو نشر کیا، اس کو عام کیا. کیوں؟ کیونکہ جس دور میں حضرت علی کو معاذ اللہ گالی دینے والے پیدا ہوئے، اس وقت ابو بکر کا دفاع علی کے ذکر سے ہی ہونا تھا، اس وقت عمر کا ذکر علی کے ذکر سے ہی ہونا تھا، اس وقت عثمان کی عزت کا دفاع علی کے ذکر سے ہی ہونا تھا. اور جس وقت معاویہ کو گالی دیں تو پھر ان کا ذکر سے ہی علی کا دفاع ہوگا، ان کے ذکر سے ہی ابو بکر کا دفاع ہوگا. کیونکہ صحابہ عزت میں تو برابر ہے نا، مرتبوں میں فرق ہے. مولا کا مرتبہ بڑا ہے لیکن نفس صحابیت میں تو سارے حضور کے صحابی ہیں نا. توجہ ہے میرے دوستو. لہٰذا میرے بچوں یہ بات دل پر نقش کر لو ہمیشہ کے لیے، سنی وہ ہے جس کو پتا چل جائے یہ صحابی ہے. غور کرنا، یہ صحابی ہے. بالخصوص صحابہ کرام کی جماعت جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، اصحاب بدر، بدری صحابہ، احد کے صحابہ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بیت رضوان، باب فتح، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ان کی اہلیہ اور حضرت سیدنا معاویہ کی امی جان ہندہ، یہ تمام پر صحابیت کا اطلاق ہے. ان کا ذکر ادب سے کیا جائے گا، تعظیم سے کیا جائے گا. کہتے ہیں یہ بھی ایک جھوٹ آ گیا مارکیٹ میں، نہیں اعلیٰ حضرت نے کف اللسان کا ہے، کف اللسان کا ہے. میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے زبانوں کو روکنے کے لیے کہا ہے ان کے جھگڑوں کے بارے میں، فضائل میں کف اللسان نہیں ہے. یہ بھی سنیں آپ، جو ان کے باہم اگر کوئی معاملات ہو گئے، وہ دونوں ہمارے بزرگ ہیں، ان معاملات کو بیان کرنا حرام ہے، ان معاملات کو بیان کرنا حرام ہے. اس میں ہم کف اللسان کرتے ہیں، فضائل میں نہیں کرتے. حضرت امیر معاویہ کو اس دن جلوس میں نے کہا کہ ہم حضرت مولا کے برابر جو مانے وہ تو پرلا درجے کا خبیث ہے، ہم ان کو مولا کے مقابلے پر نہیں مانتے لیکن خود سے بڑا ضرور مانتے ہیں. ہم ان کو مولا کے مقابلے پر نہیں مانتے، اپنے سے بڑا مانتے ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہے، ان کی شان ہم مولا کے مقابلے. اور یہ بھی سن لو، سنیو، یہ بھی سن لو، حضرت معاویہ کا آپ ذکر کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن آپ بھی توازن میں رہیں گے. اتنا نہیں کر دیں گے کہ آپ کی باتوں سے یوں لگے کہ حضرت علی کا رتبہ چھوٹا ہے، پھر تو حرام ہو جائے گی بات. آپ حضرت امیر معاویہ پر ذکر کریں گے تو ہر 2 منٹ کیا بات کریں گے کہ علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے. علی مثل آسمان ہے، معاویہ مثل زمین ہے. مولا کے مقابلے پر حضرت علی مثل بادشاہ ہیں، معاویہ ان کے لشکر کے آخری سپاہی ہیں. علی بادشاہ ہے جو آگے چل رہا ہے، معاویہ ان کی صف کے آخری سپاہی ہیں. یہ تو مرتبوں کا فرق ہے، لیکن معاویہ سپاہی بھی تو پھر علی کے لشکر کے ہوئے تو پھر ہمارے امام. توجہ ہے، غور سے سنو آپ. اور یہ ہمیں بار بار سنیت نہیں سکھاؤ آپ کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. لہٰذا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. توجہ ہے آپ کی، غور سے سنیے آپ. حدیث پاک غور سے سنیے. حدیث رسول کے اندر ہمارے نبی پاک نے میرے دوستو دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے آقا کریم نے، توجہ کرو، علمی بات سنو، یہ تم لے جاؤ لیکن میری بات سنو ذرا. جو بات میں کرنا جا رہا ہوں وہ قیمتی ہے. یہ تو ایک آداب اور طریقہ چلا آیا وہ ہے، آپ جو بات میں کر رہا ہوں اس پر غور کرو میرے بچوں. نبی پاک نے اپنے وصال کے وقت پردہ فرمانے سے پہلے اپنے اہل بیت کے لیے بھی وصیت کی ہے اور صحابہ کے لیے بھی وصیت کی. توجہ ہے آپ کی. اہل بیت کے لیے بھی حضور نے 3 دفعہ قسم کہا انشدکم اللہ اہل بیتی، اے میری امت میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں میری خاندان والوں سے بھلائی کرنا. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ شمر جیسے لعین آئیں گے، یزید جیسے مردود آئیں گے. سرکار دو عالم نے 3 دفعہ اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا تھا انشدکم اللہ اہل بیتی، انشدکم اللہ اہل بیتی، انشدکم اللہ اہل بیتی. اے میری امت میں تمہیں قسم دیتا ہوں میری اولاد کے ساتھ بہتری کرنا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرنا، میری اولاد کے ساتھ بھلائی کرنا. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و ترتی، اللہ کی کتاب اور میری اولاد.
آخری جملہ حدیث کا یہ کہ سرکار نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما بعدی، میں قیامت کے دن تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان دونوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور میری اولاد کے ساتھ کیا کیا تھا، میں قیامت میں تم سے پوچھوں گا۔ یہ حضور نے ڈرایا، کیف تخلفونی فیہما، میرے بعد تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا اور میرے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ قرآن کے ساتھ کیا کرنا اور اہل بیت کے ساتھ کیا کرنا آپ پوچھیں گے شاہ صاحب، تو میں کہوں گا قرآن کی بات پر عمل کرنا ہے اور اہل بیت سے پیار کرنا ہے۔ جس نے قرآن کے احکام کو چھوڑا، توجہ کرنا، اور اہل بیت کی بے عزتی کی، شمر لعین جیسے، ابن زیاد لعین جیسے، عمر بن سعد لعین جیسے، سنان جیسے لعین، جنہوں نے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر مولا امام حسین کی گردن پر خنجر چلائی، معاذ اللہ، کیسے پتھر دل لوگ تھے کہ سرکار نے تو قسم اٹھا اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں، اور تم میں دو چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، کتاب اللہ اور میری اولاد، ان کا ساتھ بھلائی کرنا، نرمی سے پیش آنا، تعظیم کرنا، اور فانظروا کیف تخلفون فیہما، میں تمہیں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے اس سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے بعد قرآن کے ساتھ کیا کیا تھا اور میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور سنیے، آواز بند رکھیے گا، میں تقریر آپ سے جاری رکھوں گا۔ اسی طرح نبی پاک نے اپنے صحابہ کے لیے 3 دفعہ قسم اٹھائی اور ڈرایا، فرمایا اللہ 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 فی اصحابی، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ میں نے صحابہ کی تعریف کر دیا کہ وہ تقریر میں نے کی ہے کہ تم لائبریریوں میں ایریا گھستے، تمہیں یہ تقریر کی بحثیں نہیں ملتی، جو میں نے تم کو خلاصے کے طور پر رکھی، یہ بحث یاد رکھ کر کسی شیخ سے مناظرہ کرنا، 5 منٹ میں تو اس کو بھگایا نہیں تو مجھے صحیح نہیں، جو میں تیرے سامنے کر رہا ہوں اس کو لکھ اور مناظرے کے لیے بیٹھ، اسی شرط پر بات کرنا جیسے میں کر رہا ہوں، اسی طرح شرائط طے کرنا، اسی طرح معاملات کرنا۔ توجہ کر، ہم تو اپنی زندگی کے اختتامی مراحل کو قبول کر رہے ہیں۔ میرے بچوں، تم جوان اور عقیدوں کو سیکھو، نبی پاک نے کس طرح اپنے اہل بیت کے یہ دونوں آنکھیں ہیں، اسلام کی چھت رکی ہوئی ہے، اس میں سے کسی ایک کو بھی توڑو گے اسلام کی چھت گر جائے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا میری اہل بیت اور میرے صحابہ، میرے اہل بیت اور کون صحابہ؟ حضور نے فرمایا جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ بھینسے شمس الرحمان حدیثیں مانتا ہے یا رامائن پڑھتا ہے، کوک شاستر پڑھتا ہے؟ پنجاب کے سانڈ، تجھے تو بیٹا اب جلسوں میں لوں گا، تجھے میں بدماشی بتاؤں گا۔ اور سن میری بات، نبی پاک فرماتے لا تمسن النار مسلما من رآنی، جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جسے رسول اللہ نے اپنے دیدار سے جنتی بنا دیا، جیسے کتے بھونکے تو کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز روزہ، کیونکہ یہ بھی جو تو شیعہ بن کے کر رہا ہے جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہے نا، اور ملے گی تو اس سے نہیں۔ صحابہ پر بھونکنے کے بعد داڑھی کیوں رکھی؟ جنت کے لیے۔ نماز کیوں پڑھی؟ جنت کے لیے۔ سجدہ کیوں کیا؟ جنت کے لیے۔ حج کیوں کیا؟ جنت کے لیے۔ حضور فرماتے جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہو گیا۔ تو صحابہ تو جنتی ہو گئے، تیرا تو اسی وقت حال خراب ہے، تو اس وقت مسلمان نہیں ہے، تیرا تو اسی وقت حال خراب ہے۔ صحابہ کرام تو اللہ کا وہ انعام ہے جس کے ذریعے اللہ لوگوں کے ایمانوں کو جانچتا ہے، وہ تو کسوٹی ہے۔ اللہ داڑیوں کو جانتا ہے، کون سید ہے کتنے پانی میں ہے، کون مولوی ہے کتنے پانی میں ہے۔ میں تیرے نسب پر تان نہیں کرتا کیونکہ تیری طرح میں کمینہ نہیں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ پیدا تو اچھے خاندان میں ہوا، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بھی کافر ہی تھا، پیدا اچھے خاندان میں ہوا۔ جب باپ کے نظریے کو چھوڑا تو اپنے آپ کو مشہدی بھی کہہ دے، شمس الرحمان تو تیرا اعتبار کیا ہے، صحابہ کی توہین کر کے مشہد والے بھی تجھ سے